بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک چرواہے کا واقعہ بیان کریں گے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے تو اس کے دل میں خیال آیا، میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ شخص بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں جا پہنچا اور ان سے کہنے لگا کہ یہ تمہارا سردار کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنا بڑا سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اتنے بڑے سردار ہیں تو ان کا رہن سہن بھی اتنا ہی شاندار ہوگا۔ وہاں تو کھجوروں کے بندوں کی چٹائی سے بنا ہوا خیمہ تھا۔ بالآخر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے خیمے میں داخل ہوا اور پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی آپ دعوت دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں اپنے گلے سے لگا لیں گے۔ پھر چرواہا کہنے لگا، آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں، میں ایک سیاہ کار انسان ہوں، میرے تو بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے سے لگائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور گلے سے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان سے بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے اڑنے والی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دے گا۔ یہ بات سنتے ہی وہ شخص مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھ لی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ایسے وقت میں ایمان لائے ہو کہ یہ نہ تو اس وقت نماز کا وقت ہے کہ تم نماز ادا کرو اور نہ ہی روزے کا وقت ہے کہ تم روزہ رکھو، اور زکوٰۃ تم پر فرض نہیں ہے۔ اس وقت تو ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کی چھاؤں میں سر انجام دی جاتی ہے، اور وہ ہے جہاد۔ اس چرواہے نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو صورتوں میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا تو وہ غازی ہوتا ہے یا پھر شہید ہوتا ہے۔ اگر میں اس جہاد میں شامل ہو جاؤں اور آپ میری ضمانت دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں، اگر تم جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دے گا اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل فرما دے گا اور تمہارے جسم کی سیاہی کو نور میں تبدیل فرما دے گا۔ کیونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی جو بکریاں لے کر آئے ہو ان کو جا کر واپس کراؤ، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن سے معاہدہ کیا ہوا ہے ان کا مال غنیمت ہے۔ چونکہ وہ چرواہا بکریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں واپس لے جاؤ، پھر آ کر جہاد میں شامل ہونا۔ چنانچہ چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کیں اور واپس آ کر جہاد میں شریک ہو گیا اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہوا ہے۔ جب آپ قریب پہنچے تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ جو لوگ جنگ میں شہید ہوئے ہیں ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے جس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہچانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دکھاؤ۔ جب آپ نے دیکھا تو فرمایا کہ تم اس شخص کو نہیں پہچانتے، مگر میں اس شخص کو پہچانتا ہوں۔ یہ چرواہا ہے اور یہ وہ عجیب اور غریب بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کا حقدار بنا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اسے غسل دے رہے ہیں۔
اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی بدبو خوشبو میں تبدیل ہو گئی ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔